بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، اتنی بار میں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، پر اب تک میری دعا اللہ نے قبول کیوں نہیں کی؟ تو یاد رکھو، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو اپنے گمان کو درست کرو، کیونکہ اللہ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے، اور اس یقین سے دعا کرو کہ اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یاد رکھو، دعا دنیا کا وہ واحد پاورفل ٹول ہے جو انسان کی پوری قسمت تک کو پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ قسمت کا قلم اگر تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اسے روک سکتی ہے۔ یاد رکھو، تم جتنی دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، اللہ اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کو روتے ہو اور وہ تمہیں 7 سمندر دینے کو تیار ہے۔ عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے، جو چیز تمہیں چاہیے وہ تمہیں خود ڈھونڈ رہی ہے اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ چھڑائے تو جانے دو، کوئی بدل گیا تو بدلنے دو، کوئی تکلیف دے رہا ہے تو صبر کر لو، کوئی دل توڑ رہا ہے تو برداشت کر لو، کیونکہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کیا کرو، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو اور بھی زیادہ شکر ادا کیا کرو، کیونکہ وہ کام میرے رب کی مرضی سے ہوگا، اور وہ رب اندیشوں سے پاک فیصلے فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے فضل اور اس کی قسمت کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ جب تم حق اور سچ کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہو، تو پھر اللہ بھی تمہیں بلندی عطا فرماتا ہے اور تمہاری من پسند چیزوں سے تمہیں نوازتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص سچائی لے کر آیا اسے اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ جانتے ہو تمہاری دعاؤں کے راستے آسان کب ہوتے ہیں؟ دراصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم دوسروں سے امید رکھتے ہو اور اللہ سے نہیں۔ اگر تم اسباب پر یقین رکھتے ہو تو پھر اسباب بنانے والے پر یقین کیوں نہیں؟ اور پھر یہی کنفیوژن اور ڈاؤٹس کی وجہ سے تم بے چین ہو جاتے ہو اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہو۔ دیکھو، قرآن کھولو اور ڈھونڈو اپنے مسئلے کا حل۔ پتہ ہے، جب کوئی سوال تنگ کرتا ہے نا، یا لوگ مجھے ہرٹ کرتے ہیں یا مجھے کوئی بے چینی ہوتی ہے، تو قرآن کھول کر میں ایک ایک سوال کا جواب تسلی سے لیتی ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر یقین رکھے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر تنہا رہ گئے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ زندگی ہی کیا جسے تنہائی نصیب نہ ہو۔ تم کوئی عام بندے نہیں رہے، پھر تم بہت خاص ہو جاتے ہو، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا اللہ ان کو نجات دے دے گا، اور ان کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھو،
ہر صورتحال کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کو منتخب کرو جو آپ کو سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور جو مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی امانت ہے، آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ یاد رکھو، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہیں۔ جانتے ہو دعا قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز سے خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو خوبصورت معجزے تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک محسوس اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جو وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدہ شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا، اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا، اور جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو شاد و عباد رکھے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔